से अपना तारफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम बाबर ख़ान है और मैं NA-15 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये मेरा पहली दफ़ा सियासत में आने का पहला स्टेप है और मैंने बाकायदा अपनी सियासत का आगाज़ NA-15 से किया। मैं इस वक्त आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है, मैं एज ए पार्टी वर्कर 2007 से PTI कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में मैंने मुनासिब समझा कि मैं NA-15 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूँ। चाहूँगा कि एक तो मकसद मेरा सियासत में आने का जो हमारा मंशूर है, उस मंशूर में ये है कि अपना इलाकाई जो तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखो। यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं इस इलाके में, तो उनका हर एक का ये हक़ बनता है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले, वो अपने इलाके के मसाइल को बेहतर तरीके से समझते हैं और वो यहाँ के रहने वाले हैं, बजाय इसके कि बाहर से लोग यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ें और वो इलेक्शन के दौरान जो वादे उनके होते हैं या जो ऐलानात होते हैं वो 5 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारा इलाका जो स्पेशली NA-15 का इलाका है, अगरोर और नावल का इलाका है, इसको बिलखसूस तरक्याती कामों में सिर्फ और सिर्फ महदूद किया गया है कि छोटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम रोडों और गलियों और सड़कों तक महदूद रह गए। बाकी जो यहाँ की जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे नौजवान इस इलाके के हैं, उनको तालीमी मैदान में किसी ने उस एरिया पे काम नहीं किया। तो मैं ये पहला हमारा जो मंशूर है कि इलाकाई तशख़्ख़ुस जो है उसको बरकरार रखना, अपनी पहचान को बरकरार रखना और अपने लोगों की रहनुमाई और उनकी आवाज़ बनना। क्योंकि यहाँ पे आप देखें उगी या इसके अलावा तनावल को देख लें, आप पूरे अगरोर वैली को देख लें, आप यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमारे मंशूर का दूसरा जो हिस्सा है वो है एजुकेशन पे फोकस होना, क्योंकि यहाँ के नौजवान पढ़ लिख के आगे अच्छे मुख्तलिफ शोबों में जाएंगे, वो इलाके की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, अपने नौजवानों की तरक्की, वो बहुत ज़रूरी है। उस पे काम मैं देख रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं हो रहा। ये हमारा दूसरा मकसद है। तीसरा, यहाँ पे कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो 25 साल पहले जब मैं उगी स्कूल से पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2 ग्राउंड्स हैं पूरे इस रीजन में, अगरोर और तनावल में। तो 2 ग्राउंड्स, जो एक FC ग्राउंड और रशीदा ग्राउंड, आज भी वही 2 ग्राउंड मैंने देखे हैं। इसके अलावा नौजवानों की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, उनको हेल्दी ज़िंदगी की तरफ या एक्टिविटीज़ के माहौल की तरफ, वो नहीं है, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये मेरा एक मैंडेट हमारे जो मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है कि हम नौजवानों के लिए तनावल के इतने बड़े वसी और अरीज़ इलाके हैं, वहाँ पे ग्राउंड्स तैयार करवाएं, ताकि हमारे नौजवान बजाय किसी क्राइम की तरफ या जुर्म की तरफ जाने या किसी मनफी एक्टिविटीज़ से बचने के लिए अपने आप को एंगेज करें स्पोर्ट्स में। चौथी जो चीज़ है कि मैंने जब देखा कि हमारा इलाका वसाइल से माला माल है, आप खुद इस चीज़ के विटनेस हैं कि तनावल का इलाका जो है वो ग्रेनाइट से भरा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी मादनियात हैं यहाँ पे, लेकिन उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसकी कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो उसको वो जो रेगुलेट कर सके, उसका जो फ़ायदा है, उसका जो जिस एक्सप्लॉयटेशन है लोगों की, उससे बचा सके। तो इस तरह का कोई हमारा फोरम नहीं है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। कुछ हमारे दोस्त बाकी भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, उनसे भी मशावरत करके कि अगरोर और तनावल लेवल पे एक कमेटी होनी चाहिए जो इन जो मादनियात हैं, हमारे जो वसाइल हैं, उनको बेहतरीन तरीके से हम रूए कार ला सकें इस इलाके की तरक्की के लिए। इसके साथ साथ तनावल में हमारे पास हरीगा के मुकाम पे बहुत बड़ा एरिया है जिसको इंडस्ट्रियल जोन वो हो सकता है। वहाँ पे सनती शोबे में जो ग्रेनाइट यहाँ से जाके 72 मोड़ या आपके जहांगीरा में या अब्टाबाद या मानसरा की इंडस्ट्री में जाता है, वो यहीं पे कटिंग हो, तो इससे हमारे कम से कम 50,000 जो यहाँ के नौजवान हैं या यहाँ के जो हमारे लेबर है, जो जाके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वो जॉब करते हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने घर में रह के इधर काम कर सकते हैं। तो ये हमारे मंशूर का चौथा हिस्सा है। 5वां हिस्सा, हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है। डिस्ट्रिक्ट मानसरा सेकंड
موسٹ بیوٹیفل ڈسٹرکٹ ہے, بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے, لیکن ہماری ایک سائڈ جو کاغان والی سائڈ ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. ہمارے ایریا کی طرف سیاحت میں کسی نے ابھی تک خاطر خواہ دلچسپی نہیں لی کہ جس سے ہم کوئی ریزورٹ نہیں بنایا, کوئی اس طرح کا پکنک پوائنٹ نہیں بنا. تو یہ بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ اگر سیاحت پروموٹ ہوگی, یہاں پہ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ لوکل روزگار بڑھے گا, اکانومی بہتر ہوگی, روزگار سے لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی. تو یہ چیز میرا. اور چھٹا ایک چیز جو ایک یہاں پہ جو مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ آتے ہیں 5 سال کے بعد اعلانات کرتے ہیں, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اوگی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا گیا تھا, اعلان کیا گیا تھا کہ اوگی کو ڈسٹرکٹ بناتے ہیں. دربند جو ہے ہمارا, اس طرح سے اگر آبادی کے تناسب سے آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو مافیا ہے ہماری NA-15 کی سیٹ پہ, اس نے بہت زیادہ ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 50 سالوں میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ الیکشن ہمارے چل رہے ہیں, الیکشن کیمپینز چل رہی ہیں, جگہ جگہ پہ میں دیکھتا ہوں اعلانات ہوتے ہیں کہ میں نے 10 کروڑ دے دیا, 20 کروڑ دے دیا, 50 کروڑ دے دیا, میں نے یہ روڈ کے لیے دیے. ایک تو ضابطہ اخلاق کی دشیاں ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو شعور کے لیے ہم ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ پیسے جو آپ کو 50 کروڑ مل رہے ہیں, یہ کوئی بندہ بھی اپنی جیب سے لے کے نہیں آتا. یہ 2 طریقوں سے پیسے آ سکتے ہیں. ایک, یا تو گورنمنٹ کا فنڈ ہوگا جو کہ ابھی نہیں ہے, یا پھر وہ کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے ہوں گے جو آ کے آپ لوگوں پہ لگا رہے ہیں, اور یہ آپ لوگوں سے ہی ریکوری ہوتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے کل بھی ایک پروگرام میں دی کہ آپ آج ایک بندے کو ووٹ دیتے ہیں کہ اس نے مجھے کھمبا دیے, اس نے میری گاؤں میں بجلی لگوا دی, بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی کینڈیڈیٹ اس طرح کا ہے جو اس بات پہ یہاں پہ اٹھا ہو, اس مانسیرا میں اٹھا ہو, اس نے کہا ہو کہ یہ بجلی کے بل جو آ رہے ہیں, جو عوام کے بے بسی کے عالم میں عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, کیا ہم نے اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ جو قاتلانہ ٹیکسز ہیں بجلی کے بل میں, ایک غریب آدمی کو بجلی مل بھی گئی تو وہ 50,000 کا بل نہیں دے سکتا. جو 20,000 روپے کما رہے, جو 15,000 روپے کما رہے, وہ 20,000 نہیں, وہ 50,000 کے بل نہیں دے سکتا. اس پہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ بات نہیں کرتا, کیونکہ یہ وہ ٹیکسز ہیں جس سے واپس جا کے وہ دوبارہ پیسے کماتے ہیں. ٹیکسز سے وہ کرپشن میں جاتے ہیں, کرپشن سے واپس آ کے وہ کیمپینز کرتے ہیں. تو میرا مقصد اپنے نوجوان نسل, اپنے بھائیوں اور اپنے علاقے کے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے کہ ووٹ اس کو دیں جو کوالیفائڈ ہو, جو آپ کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہوں. اور میں ایک چیز مثال دینا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ دیکھیں, آپ چائے بنائیں گے, چائے میں چینی ڈالیں گے تو چینی کا آپ کو ٹیسٹ آئے گا, آپ کو میٹھی لگے گی چائے. اگر چائے میں آپ نمک ڈالیں گے تو نمک کا ٹیسٹ آئے گا آپ کو. اسی طرح سے الیکشن میں اگر آپ نے کینڈیڈیٹ کوئی پڑھا لکھا, جو مہذب بھی ہو, پڑھا لکھا ہو, اس کا بیک گراؤنڈ صاف ہو, اس کو آپ ووٹ دیں گے تو وہ کل کو آپ کی نمائندگی بھی اس طریقے سے کرے گا. اگر آپ کسی چور, لٹیرے اور چکے کو مطلب ووٹ دیں گے, آج اس کے پیسے کو دیکھ کے, اس کے اعلانات کو دیکھ کے, کل کو وہ آپ کی نمائندگی بھی وہی ہوگی جو آپ چینی ڈال رہے ہیں یا شکر ڈال رہے ہیں یا اس میں نمک ڈال رہے ہیں. تو یہ آپ کو رزلٹ بھی اسی صورت میں ملے گا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے, اور یہ موروثی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ دادا سے بیٹا اور بیٹے سے پوتا اور پوتے سے پڑپوتے کے. تو اس چیز کو ختم کرنا ہے, لوگوں میں ایک شعور بیدار کرنا ہے کہ اس چیز سے نکلیں. ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے, جو اس علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہے, اس کو آگے آنا ہے. باور صاحب, آپ پہلی دفعہ الیکشن میں یہاں حصہ لینے جا رہے ہیں, آپ نے مہم کا آغاز کر دیا ہے, تو اس بہت بڑا حلقہ ہے, اس کے لیے آپ نے پہلے سے کوئی لابنگ کی ہے, یہاں آپ نے کوئی اس طرح اپنی مطلب کوئی تنظیم بنائی ہے, کوئی اس طرح کے جو ورکر ہوں, جو آرگنائز ہوں آپ کے لیے ورک کریں؟ جی بالکل. دیکھیں, ایک چیز جو آپ کو ایک آ رہی, میرے والد صاحب اس علاقے کی 30-40 سال سے خدمت کر رہے ہیں. آپ لوگ اس کو اور تناور سے یا مانسیرا ڈسٹرکٹ کے اندر ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے اپنے علاقے کے لیے, اپنے علاقے کی خدمت کے لیے. انہوں نے کوئی روڈز نہیں بنوائے, انہوں نے کوئی بجلی نہیں دی, لیکن یہاں کے جو لوکل تھانے کچہری کے مسائل تھے, جو پٹواریوں کے مسائل تھے, ہر بندے کے جرگی, شادی, غم, خوشی, یہ ساری چیزیں جو لوکل ہماری ایک کلچر کا حصہ ہیں, اس میں وہ پیش رہے, اور 40 سال انہوں نے اس کو عبادت سمجھ کے کیے. آج میرے آنے کا مقصد اپنے والد صاحب کے فٹ پرنٹس لینا ہے,
اور کیونکہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کر سکوں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میں نے کوئی ورکنگ کی ہے اس پہ, تو اس طرح سے ہے کہ میرا نیٹ ورک تو ہے, مطلب میرے والد صاحب کا یا میرے اپنے جو فیملی یا دوست, میں اسی علاقے سے پڑھا ہوں, اسی علاقے سے رہا ہوں, تو وہ نیٹ ورک تو ہے میرا. اور ابھی یہ کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹپ ہے, میں نے سیاست میں جسٹ اعلان کیا ہے میں آیا ہوں, تو انشاءاللہ آگے چل کے یہ تنظیم سازی بھی ہوگی, آگے چل کے ہمارے پاس ٹیمیں بھی ہوں گی. تو ابھی ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, ہماری کچھ ٹیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن الحمدللہ مجھے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے علاقے سے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. لوگ اس چیز کو, کہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ بڑے بڑے کینڈیڈیٹ, بڑے بڑے نام ہیں, تو وہ کہتے ہیں, میں اس بات کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ جب جنگ فرض ہو تو مقابل نہیں دیکھا جاتا, پھر لڑی جاتی ہے. تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا امیر ہے, کون کتنا طاقتور ہے. تو جنگ اپنے حصے کی ہم لڑ رہے ہیں, اپنے علاقے کے لیے, اپنی غیرت کے لیے. تو یہ میرا مینیفیسٹو بھی ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی پہچان کو برقرار رکھوں.